بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116، 117، 118، 119۔ جو پہلی آیت ہے یہ اس میں مغربی جمہوریت کا رد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر زمین میں تم کثرت کی بات مانو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلت یہ ہمیشہ راہ راست پر اور حق پر جو ہونے والے لوگ ہیں وہ قلیل ہوں گے، کثرت کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کثرت والے ان یتبعون الا الظن، یہ علم کی بنیاد پر اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، وہ تابعداری کرتے ہیں صرف اپنے گمان کی بنیاد پر۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف اٹکل کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بس جدھر دنیا جا رہی ہوتی سارے ادھر جا رہے ہوتے ہیں، ان کا سارا سلسلہ اٹکل پہ چل رہا ہوتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بندہ اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس لیے اس اوپر والے فیصلے میں کوئی تردد نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، کیونکہ ہدایت والوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اکثر من فی الارض کی اگر تم اطاعت کرو گے تو یضلوک عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر تُطِعْ تو اطاعت کرے گا، اکثر من فی الارض، زمین میں اکثر کی، یہ من فی الارض یعنی جو زمین میں ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے اگر اطاعت کرو گے تم اکثر، کثرت کی، من فی الارض جو زمین میں، یعنی جو من فی الارض ہے اس میں کثرت کی اطاعت کرو گے، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے کا آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون، ان نہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کے بعد جب اللہ آتا ہے تو نہیں کے معنی میں، ان نہیں، یتبعون وہ تابعداری کرتے ہیں، الا الظن مگر گمان کی، گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور شرعی جو احکامات ہے اس سے ایک اصول نکلتا ہے، شرعی حکم وہ ہوگا کہ جو علم یقینی سے ثابت ہو، علم یقینی کے علاوہ کسی اور چیز سے شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مثلا کسی کا بھی خواب اللہ کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے علاوہ کسی کا خواب یہ علم یقینی کا فائدہ نہیں دیتا۔ علم یقینی کا معنی میں آسانی کے لیے سمجھا دیتا ہوں۔ علم یقینی کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، اب اس کا کوئی بھی بندہ انکار، یہ علم یقینی ہے کہ مشاہدے سے جو چیز ثابت ہوتا ہو اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم یقینی کہتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، احادیث متواترہ ہے، یہ علم یقینی سے جو ہے نا ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا اس لیے تو کفر ہے کہ مشاہدے کا انکار جیسے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ظن ہے، اور ظن میں دونوں جو ہے نا رخیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے ٹھیک نہ ہو۔ تو الا ظن گمان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرسون خرس کہتے ہیں اندازے کو۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، جہاں کتاب البیوع
یعنی معاملہ جو ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ کسی چیز کو اندازے سے نہیں بیچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں باغ بیچ رہا ہوں اور اس میں آپ کو 10 من جو ہے نا یا 15 من یا 20 من پھل ملے گا، اس اندازے کے ساتھ شرعاً بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو خرص کہتے ہیں اندازے، الا یخرصون، نہیں وہ مگر اندازے لگاتے ہیں، اور اندازوں کی بنیاد پر جس کو آپ اردو میں اٹکل دوڑاتے ہیں، اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان ربک، بے شک رب کا تیرا، ہوا وہ اعلم زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، جو ہٹتا ہے، جو بھٹکتا ہے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ یہ عربی بھی عجیب زبان ہے، دیکھو نا، یہ لفظ ہے ہادی، یہ بھی اس میں فاعل ہے، اور مہتدی یہ بھی اس میں فاعل ہے، دونوں فاعل ہے، والے کا معنی ہے، لیکن ہادی جو جس میں کوئی اضافی لفظ نہیں ہے وہ ہدایت دینے کے معنی میں ہے کہ بھائی ہادی، ہادی کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، اور جب اس کے ساتھ تا لگا دیا، باب افتعال پر لے گئے، تو یہ متعدی سے لازمی ہو گیا، مہتدی یعنی ہدایت پانے والا۔ اب دیکھو یہ ایک ہی لفظ نے معنی کو چینج کر دیا، ہادی اور مہتدی، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ آگے فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، یہ اصل میں ہے من اور ما، من ما، من نون اور میم جب اکٹھے ہو جائے تو نون کو کنورٹ کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں ما میں، اور ما کا ما میں ادغام کر کے مما بن جاتا ہے، مما ذکر اسم اللہ، نام لیا گیا، یاد کیا گیا، لیا گیا اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس پر، یہ ہے ضمیر کا مرجع، یہ ما ہے، کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کا تعلق ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون سے ہے کہ حلت اور حرمت کا تعلق یہ شارع کے ساتھ ہے۔ شارع نے جس چیز کو حرام کیا ہے، جیسے اس چیز کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح شارع نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام سمجھنا بالکل اسی طرح کا گناہ ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کو نہیں کھاتا، مثلا گوشت کھانا مرغی کا ہے، گائے کا ہے، بکرے کا ہے، گوشت کھانا حلال ہے، مباح ہے، شارع نے اس کو حلال کیا ہے۔ اب ایک ہے کسی آدمی کا اس کو حرام سمجھنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی حرام کام کو حلال سمجھنا، جیسے وہ کفر ہے اسی طرح یہ بھی کفر ہے۔ اور ایک ہے ایک بندے کا نہ کھانا، کھانے پہ شریعت مجبور نہیں کرتی کہ نہیں آپ نے ہر صورت میں، وہ آپ کی طبیعت پر ہے، لیکن اگر آپ اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ بھائی نہیں میرا دل نہیں چاہتا، یا میں جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھتا، حلال نہیں سمجھتا، تو سارے کہتے ہیں نہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام، اب اللہ کا نام لیا گیا ہو، نمبر 1 ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، نمبر 2 اور اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک نہ کیا گیا ہو، اور تیسری بات تو لازم ہے کہ جانور جس کو ذبح کیا جا رہا ہو وہ بھی حلال ہو، یعنی وہ گدھا یا جو ہے نا کھوتا نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ وہ بھی حلال ہو، تو پھر آپ کھاؤ اس کو اپنے اوپر۔ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، جو لوگ زہد اس کو سمجھتے ہیں، تقوی اس کو سمجھتے ہیں کہ حلال چیزوں کو
ترک کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زہد اور تقوی ہے. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. زہد اور تقوی حرام سے بچنا، اور جو چیزیں جنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا اپنی زندگی میں نہیں کی ہے حلال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں فرمائی، تو پھر اس سے بچنا یہ زہد ہے. زہد یہ نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو جنا اپنے اوپر بندہ حرام کرتے ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو. ان اگر کنتم تم ہو بآیاتہ اللہ کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے. اپنے اندازوں سے حلال اور حرام یہ کسی کو اجازت نہیں ہے. وَمَا لَكُمْ، اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا جا رہا، اور کیا ہوا لَكُمْ تمہیں، اللہ تأکلوا یہ کہ تم نہیں کھاتے، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ واضح کر کے بیان کر دیا تمہیں ما حرم علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. جو حرام چیزیں ہیں وہ اللہ نے واضح کر کے بیان کر دی. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اچھا یہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اس میں ایک عام طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے. ایسا نہیں ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اور کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے چیزیں حرام کی ہے. جو اللہ اور رسول نے حرام کی ہے وہ تو حرام ہے، اللہ اور رسول کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال. وقت فصل اور تحقیق، فصل بیان کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو حرم حرام کیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، الا ما اضطررتم الیہ مگر ما جو اضطررتم تمہیں مجبور کیا جائے، الیہ اس کی طرف. جو چیزیں حرام ہیں اگر حالت مجبوری آ جائے، اب مجبوری کی حالت کیا ہے؟ مجبوری کی حالت یہ نہ کھانے کی صورت میں جان جانے کا قوی اندیشہ ہے ایک آپ کے لیے، پھر اس صورت میں اللہ حرام کو بھی دیکھو، جان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر حرام کو بھی کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے. اس سے اندازہ لگایا کوئی کسی کی جان لیتا ہے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، کہ جو یعنی گویا کہ اللہ اپنے قانون کو توڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورتحال میں اپنے ضابطے کو توڑ رہے ہیں کہ نہیں، خنزیر تک کو جس کا نام لینا بھی مسلمان گوارا نہیں کرتا ہے، اگر حالت مخمصہ ہے، حالت اضطرار ہے، تو اس کے کھانے کی شریعت نے کیا دی ہے؟ اجازت. اچھا پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت نہیں کھاتا اس چیز کو اور مر جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے یہ بندہ گناہگار ہے، اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اس حد تک جانا چاہیے تھا اور شریعت کی دی ہوئی سہولت سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اٹھانا چاہیے تھا. ہاں ایک صورت میں قرآن کریم میں ہے کہ حالت اضطرار میں اگر آپ کی جان چلی جائے تو اس صورت میں آپ کو ثواب ملتا ہے، کوئی بندہ آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرتا ہے، ایسی صورت میں اب آپ کو شریعت نے وہاں کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی ہے
کہ آپ کلمہ کفر کہہ دو، نعوذ باللہ آپ کو کوئی بندہ اللہ سے انکار کے لیے کہتا ہے اور آپ کو مجبور، لیکن مجبوری یہ نہیں ہے کہ تپڑ ماروں گا تو کہو، یہ مجبوری نہیں ہے، مجبوری یہ گن پوائنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نہیں کہوں گا تو یہ بندہ مجھے کیا کر دے گا، قتل کر دے گا، اور یقینی طور پر وہ قتل کرنے پر اس کو قدرت بھی ہے، تو آپ کو شریعت نے کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت دی اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن اگر اس صورتحال میں کوئی بندہ، پچھلی صورت میں تو کھانا جنا زیادہ ضروری تھا اور جان بچانا ضروری تھا، اور اگر جان نہ بچاتا تو گناہگار، ادھر اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار نہیں، میں نے اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، اگر اس کے راستے میں میری جان بھی چلی جائے اور جان دے دے تو اس صورت میں یہ والی صورت کیا ہے، بہتر ہے۔ جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات ہیں جنہوں نے جان دے دیے لیکن انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، تو الا مستررتم الیہ کہ حالت استقرار میں، اب دیکھو دونوں جگہ دیکھو کلمہ کفر کہنا، وہاں پر بھی اللہ اپنا ضابطہ اور قانون توڑ رہے ہیں، اور حرام کو کھانا وہاں پر بھی اللہ ضابطہ اور قانون توڑ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک انسان کی کیا کی ہے، جان بچانے کے لیے۔ اور انسان کی جان اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کعبۃ اللہ کے ڈھانے سے یہ جو ہے نا اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا، اور بے شک کثیرا بہت لوگ، لیضلون باہوائہم، یقیناً کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، باہوائہم اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بے علمی کی وجہ سے، ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب وہ اعلم زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، یہ وہی عین دال واو والا لفظ ہے، کل حد سے تجاوز کرنے والوں کو، جو حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھو اس صورت میں بھی اگر الا ما اضطررتم جتنے کی اجازت دی ہے، جان بچ سکتی ہے، بس اتنا ہی کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ تیرا رب جانتا ہے کہ کس نے اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسے کیا اور کس نے اللہ کا حکم کر کے ایسا کیا، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔